غوث پاک نے اس تفسیر کا بھی مجھے پتا تھا اور صحب مفسر کا بھی مجھے پتا ہے، اور جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے بیان کی وہ ویسے ہی ہے۔ تو پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے 11 والے پیر نے پھر چھٹی تفسیر اسی آیت مبارکہ کی بیان کی اور صحب مفسر کا نام بھی ذکر کیا۔ تو ابن جوزی علیہ رحمہ سے پھر صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کیا اس تفسیر کا بھی آپ کو علم تھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس تفسیر کا بھی علم تھا۔ پھر 7ویں تفسیر غوث پاک نے بیان کی اسی آیت مبارکہ کی۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس 7ویں تفسیر جو غوث پاک نے بیان کی آپ کو اس کا پتا تھا؟ تو ابن جوزی علیہ رحمہ نے فرمایا جی اس کا بھی مجھے پتا تھا۔ پھر اس کے بعد 8ویں تفسیر اس آیت مبارکہ کی بیان کی اور صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ کس نے؟ 11 والے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس تفسیر کا بھی پتا ہے؟ تو ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہاں اس تفسیر کا بھی مجھے پتا تھا۔ پھر اس نے 8ویں تفسیر بیان کی۔ پھر پوچھا ابن جوزی فرماتے ہیں ہاں مجھے اس کا پتا تھا۔ پھر 9ویں تفسیر بیان کی غوث پاک نے اسی آیت مبارکہ کی۔ تو ابن جوزی علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں اس تفسیر کا بھی مجھے پتا تھا۔ پھر آپ نے 9ویں تفسیر اس آیت مبارکہ کی بیان کی۔ اللہ اللہ، یہ مطالعہ دیکھیں کہ ایک آیت مبارکہ ہو پھر اس کی تفسیر مفسر کا نام لے کر بیان کرنا۔ اب میرے پاس پورا بیان لکھا ہوا موجود ہے، میں اس کو سامنے مواد ہے، میں اس سے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ آیت مبارکہ کی پہلی تفسیر بیان کی، دوسری بیان کی، تیسری بیان کی، چوتھی بیان کی، 5ویں بیان کی، 6ویں بیان کی، 7ویں بیان کی، 8ویں بیان کی۔ ابن جوزی فرماتے ہاں اس کا بھی مجھے پتا تھا۔ جب 9ویں تفسیر بیان کی تو ابن جوزی فرماتے اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ جب 10ویں تفسیر بیان کی تو ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے اس کا بھی مجھے پتا ہے، اس کا بھی مجھے پتا تھا۔ پھر غوث پاک نے اسی آیت مبارکہ جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی ان آیات میں سے اسی آیت جس کی پہلی تفسیر بیان کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، 5ویں کی، 6ٹھی کی، 7ویں کی، 8ویں کی، 9ویں کی، 10ویں بیان کی، پھر اس کی 11ویں تفسیر کا بیان کی۔ اب ابن جوزی فرماتے ہیں میرا علم ختم، اب مجھے نہیں پتا اس تفسیر کا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ جب تفسیر بیان کر رہے تھے آپ آیت مبارکہ کی تفسیر بھی بیان کرتے، صحب مفسر کا نام بھی بیان فرماتے ہیں، حوالہ بھی ساتھ میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کی 11ویں تفسیر بیان کی، آپ نے اس کی 11ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ آپ نے 13ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ آپ نے 14ویں تفسیر بیان کی، آپ نے صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ آپ نے 15ویں تفسیر بیان کی، آپ نے صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ آپ نے 16ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ آپ نے 17ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ آپ نے 18ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ آپ نے 19ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ آپ نے 20ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بھی بیان کیا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں 10 تفسیروں کا تو مجھے پتا تھا، آگے والی 10 کا مجھے نہیں پتا، آگے تک مجھے نہیں پتا۔ امام جوزی وقت کے بہت بڑے امام صحب مفسر ہیں، اور یہاں تک بس نہیں تھی، آگے بھی تو غوث پاک تھا، 11 والے پیر تھے جن کی ہم نیاز کرتے ہیں، بڑی 11 شیر مناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ دیکھیں قرآن کے اندر ان کی محبت، قرآن سے محبت دیکھیں، قرآن کا مطالعہ دیکھیں، قرآن کی تعلیمات سے محبت دیکھیں اور ان کا علم دیکھیں۔ پھر یہاں تک بس نہیں تھا، آپ نے 21ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 22ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 23ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 24ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 25ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 26ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 27ویں تفسیر بیان کی، آپ نے صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 28ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 29ویں تفسیر بیان کی، صحب مفسر کا نام بیان کیا۔ آپ نے 30 تفسیریں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس آیات مبارکہ کی 30 تفسیریں بیان کی اور سب صحب مفسر کے نام بھی بیان کروایا۔ یہ غوث پاک علیہ رحمہ کا علم ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن کا مطالعہ دیکھیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں
غوث پاک کی شان کے اندر کہ آپ نے کہنا ہے غوث پاک. کیا کہنا ہے؟ غوث پاک. میں کچھ الفاظ کہتا رہوں گا اور آپ نے ساتھ میں نعرے کی تائید کے اندر غوث پاک کا نام لینا ہے. اللہ کی رحمت ہے صاحب عزت دریائے کرامت مرحبا یا غوث پاک ہے باعث برکت ہے بحر سخاوت کل جو ہے مصیبت مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک. پیارے پیارے اسلام عموماً کسی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے, کئی کتب کا مطالعہ کرتا ہے, بیان کی ایک ترتیب اور خاکہ اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے, پھر بلکہ کبھی تو مکمل بیان یا کچھ ضرور نکات لکھ کر ساتھ لاتا ہے, ڈائری پر لکھ کر آتا ہے کہ پوائنٹ یہ بیان کروں گا, اگلا پوائنٹ یہ بیان کروں گا, تاکہ بیان کرنے میں آسانی رہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں تو یہ مکمل بیان ایک ترتیب کے ساتھ میرے سامنے موجود ہے, مگر قربان جائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی شان و شوکت, آپ کی بے مثال ذہانت پر کہ آپ نے انہی آیات پر بیان کروایا جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی. ان آیات کی ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بلکہ روایت کے مطابق 40 تفسیریں بیان کی, 30 بھی نہیں, روایت کے مطابق 40 تفسیریں بیان کی, اور تمام صاحب مفسرین کا یہ نام بھی ذکر فرمایا. اتنا علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا, جنہیں سن کر علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ, جسے وقت کے بہت بڑے عالم اور امام, آپ بھی حیران رہے, یہ سن کر آپ بھی حیران رہے, اتنا علم اللہ پاک نے غوث پاک کو عطا فرمایا. غوث پاک کی ذہانت, اللہ بڑی ذہانت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا. تو اس واقعے سے حضور غوث پاک کی قرآن کریم سے بدہانہ محبت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کا علم سمندر ہونے کے باوجود قرآن کریم کی کئی تفاسیر کو پڑھتے اور بیان کرتے, کثرت سے عبادت اور ریاضت قرآن کریم کی تلاوت کرتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک کا ختم کرتے رہے, 15 سال تک روزانہ رات کو پورا قرآن پڑھتے تھے, پورا قرآن کا ختم کرتے 15 سال تک. اور ہم کب ختم کرتے ہیں؟ رمضان میں, اور وہ بھی قسمت والوں کے نصیب میں ہوتا ہے, سب نہیں کرتے. ایک تعداد ہے جو رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کرتی ہے, قرآن پورا پڑھتی ہے یا رب تراویح کے اندر سنتی ہے, ورنہ عموماً ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. ہم اپنے گربان میں جھانکے میں پتہ چلے گا کہ میں نے پچھلے رمضان میں کتنے پارے پڑھے تھے, اس سے پچھلے رمضان میں کتنے پارے پڑھے تھے, اس سے پچھلے رمضان میں کتنے پارے پڑھے تھے, میں نے کتنے تلاوت قرآن کیے پارے, رمضان سے لے کر آج تک میں نے کتنے ختم قرآن کیے ہیں, ہم ذرا دیکھ لیں. بلکہ اس میں ایک تعداد ہوگی جنہوں نے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. الماری کی زینت بنا ہوا ہے, غلاف لگا ہوا ہے, اب اگر جب ہم اس کو اٹھائیں گے کتنا مٹی آئی ہوئی ہے. اللہ قرآن سے محبت کرنی چاہیے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام, فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین ہونے کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی ہے؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو دی ہے. اور ہماری محبت کیا ہے؟ اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے, خبریں سننے کا ٹائم ہے, گپے شپے لگانے کا ٹائم ہے, سیر و تفریح کا ٹائم ہے, کہیں آنے جانے کا ٹائم ہے, شادی بیاہ پہ جانے کا ٹائم ہے, برتھ ڈے پر جانے کا ٹائم ہے, فنکشن پر جانے کا ٹائم ہے, پارکوں کی زینت بننے کا ٹائم ہے. سارے ٹائم ہمارے پاس ہے. ٹائم نہیں تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تو قرآن پڑھنے کا ٹائم. حالانکہ قرآن اللہ قرآن کی محبت جس کے سینے میں ہوتی ہے, قرآن ہر وقت اس کے سینے کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن سے جو محبت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہے, صبح کو قرآن پڑھتا ہے, شام کو قرآن پڑھتا ہے, نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت سے اپنا سینہ منور رکھتا ہے, اپنی زبان کو تر رکھتا ہے, نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جو اہتمام کے ساتھ ختم قرآن کا اہتمام کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, محبت کا اظہار کرتا ہے, قرآن سے بڑی محبت ہوتی ہے, تو جب دنیا سے جاتا ہے تو یہی قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب دنیا سے جاتا ہے تو یہی قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہوتا ہے. اور روایت میں آتا ہے جب اس کو اٹھاتے نا غسل دینے کے لیے, کفن دینے کے لیے کہ اس کو غسل دے, کفن دے, جنازہ پڑھائیں, تو جب 4 بندے اس کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں, قرآن سے محبت کرنے والے کو, قرآن سے عقیدت رکھنے والے کو, قرآن کی تلاوت کرنے والے کو, قرآن کی تلاوت کے عاشق کو, جب
مرنے کے بعد اس کو کندھا دینے والے 4 بندے اس کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، غسل دینے کے لیے جب اس کو لے کر جاتے ہیں تو قرآن اس کے سینے سے ہٹ جاتا ہے. جب اس کو غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد پھر قرآن اس کے سینے کے قریب آ جاتا ہے، پھر قرآن اس کے سینے کے قریب آ جاتا ہے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دکان کے اندر گھر کی تلاوت کرتا ہے، دکان کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہو تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر جگہ پر قرآن پڑھتا رہتا ہے. کہیں سفر میں ہے تو جتنا زبانی یاد ہوتا ہے قرآن پڑھتا رہتا ہے. قرآن سے اتنی اس کو محبت ہوتی ہے، ہر وقت تلاوت قرآن کرتا ہے. پھر دیکھیں مرنے کے بعد قرآن کی وفا دیکھیں، قرآن کی وفا دیکھیں. روایت میں آتا ہے جب اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہے، دعا کی جا رہی ہوتی ہے قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہے. جب اس کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہوتا ہے. جب قبر میں اس کے لاشوں کو رکھا جاتا ہے، اس کی میت کو رکھا جاتا ہے، اب قبر میں اتارنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہے، قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. جب لوگ اس کو اٹھا کر قبر میں رکھنے لگتے ہیں، قبر میں لٹانے لگتے ہیں، روایت میں آتا ہے قرآن پھر بھی سینے کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن پھر بھی سینے کے ساتھ ہے. اب قبر میں رکھنے کے بعد اب چھوٹا سا جو سوراخ ہوتا ہے سر کی طرف سے ہو یا پاؤں کی طرف سے ہو، جس طرف سے آسانی ہوتی ہے بنایا جاتا ہے، سوراخ کیا جاتا ہے قبر کے اندر میت کو اتارنے کے لیے. جب اس کو بند کیا جاتا ہے قبر کو، قرآن اس کے سینے کے ساتھ رہتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے، اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، قرآن پھر بھی سینے کے ساتھ ہے، قرآن پھر بھی اس کے سینے کے ساتھ ہے. اللہ یہاں تک بس نہیں ہے کہ قبر تک پہنچا دیا معاملہ موقوف ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اللہ کے نبی کے سینے پہ اترا، یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں تک بس نہیں، جس طرح یہ قرآن سے محبت کرتا، راتوں کو اٹھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کرتا، نمازوں کے اندر قرآن پڑھتا، نوافل کے اندر قرآن پڑھتا، تہجد کے اندر قرآن پڑھتا، اوابین کے اندر قرآن پڑھتا، اشراق و جاز کے اندر قرآن پڑھتا. جس طرح یہ دنیا میں قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے اس نے تھامے ہوا تھا، تو اسی طرح قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہے قبر کے اندر. اور روایت میں آتا ہے یہاں تک بس نہیں، دفنانے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، بھائی بھی گیا، دوست بھی گیا، جگری دوست جس کے ساتھ بڑا وقت گزارا تھا، جس کے بغیر تو دل نہیں لگتا تھا نا، جو اس کو پسند وہ مجھے پسند، جو اس کی پسند وہ میری پسند. اس طرح کے دعوے، کپڑے بھی ایک جیسے، سوٹ بھی ایک جیسا، بوٹ بھی ایک جیسا، چادر بھی ایک جیسی ہے، گھڑیاں بھی ایک جیسی، موبائل بھی ایک جیسا، وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں قبر تک، بس وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. اب کیا ساتھ ہے؟ روایت میں آتا ہے سب چلے جائیں گے، قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہوگا، قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہوگا. اب یہاں تک بس نہیں ہے، فرمایا منکر نکیر آ جاتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے، تو قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہے. اب منکر نکیر جب سوال کرنے کے لیے مردے کے پاس آتے ہیں، قدم کی طرف سے آتے ہیں، تو قرآن قدم کی طرف سے آ جاتا ہے. جب وہ منکر نکیر سر کی طرف سے آتے ہیں تو قرآن سر کی طرف سے آ جاتا ہے. جب منکر نکیر سینے کی طرف سے آتے ہیں تو قرآن سینے کی طرف سے آ جاتا ہے. بائیں طرف سے آتے ہیں تو قرآن بائیں طرف سے آ جاتے ہیں. جس طرف سے منکر نکیر اللہ کے فرشتے آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، قرآن اسی سمت ان کے سامنے آ جاتا ہے. اب فرشتے آپس میں کہتے ہیں یار اسے کیا سوال کریں، رب کا قرآن تو آگے آ جاتا ہے، اب اس سے کیا سوال کریں، اس سے کیا سوال کریں. اب منکر نکیر سوال کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. اللہ. یہاں تک بس نہیں، قرآن سے محبت کرنے والا سنے اس کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا سنے اس کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، اس کی روح کو تازگی محسوس ہوگی کہ یہ قرآن عام کتاب نہیں. جب باپ بھی چھوڑ کے چلا گیا، بھائی بھی چھوڑ کے چلا گیا، دوست بھی چھوڑ کے چلا گیا، پارٹنر بزنس پارٹنر بھی چھوڑ کے چلا گیا، سب چھوڑ کے چلے گئے، پھر بھی قرآن سینے کے ساتھ، قرآن ساتھ. منکر نکیر کے سوالات کا معاملہ ہو گیا، قرآن ساتھ ہے. اب جو ہے اللہ اللہ. یہاں تک بس نہیں، روایت کا خلاصہ ہے کہ قرآن اس کے ساتھ رہے گا حتیٰ کہ قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا، قبر سے اس کو نکالا جائے گا، پھر بھی قرآن اس کے ساتھ ہوگا قیامت تک، اس کی سینے کے ساتھ، کیونکہ اس نے قرآن سے محبت پکی کی تھی.
یہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا. جب پریشانی آتی تو ادھر نہیں بھاگتا تھا، سورۃ یاسین پڑھتا تھا، سورۃ رحمان پڑھتا تھا، رات کو سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا. بڑی محبت تھی قرآن کے ساتھ. اور جب بھی اسے کوئی پریشانی آتی تو آیا سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دیتا، سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا. جب اسے بخار آتا سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کرتا، اپنے اوپر پانی چھٹو کرتا، پی لیتا. اللہ قرآن کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا. قرآن سے بڑی محبت، قرآن سے بڑی محبت. اللہ اللہ. اور ایسی محبت تھی گھر کے اندر ختم قرآن کا اہتمام کرتا، ختم قرآن کا اہتمام کیا کرتا، یعنی اس کی قرآن سے محبت تھی. اللہ پاک سے عطا فرمائے. قرآن سے بڑی محبت کرتا. ابھی محبت یہاں تک نہیں، فرمایا قرآن قیامت والے دن جب کوئی بندہ اٹھے گا قبر سے اس کو نکالا جائے گا، قرآن اس کے ساتھ ہوگا. حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، قرآن ساتھ ہوگا. جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہوگا. یہ معاملہ بھی وہ کراس کر جائے گا، پل صراط پر جائے گا تو قرآن ساتھ ہوگا. حتیٰ کہ حکم ہوگا اس کو جنت میں داخل کر دو، کیونکہ یہ قرآن سے محبت کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن سے عقیدت محبت تھی. تو اسے لہذا جنت میں داخل کر دو. اب جنت میں جب وہ شخص جانے لگے گا قرآن اس کے ساتھ ہوگا، قرآن ساتھ ہوگا. جب وہ پہلی جنت میں داخل ہوگا قرآن ساتھ میں، جب دوسری جنت میں داخل ہوگا قرآن ساتھ میں، جب تیسری جنت میں داخل ہوگا قرآن ساتھ میں، جب چوتھی جنت میں داخل ہوگا قرآن ساتھ میں، جب پانچویں جنت میں داخل ہوگا قرآن ساتھ میں، جب چھٹی جنت میں داخل ہوگا قرآن ساتھ میں، جب ساتویں جنت میں داخل ہوگا قرآن ساتھ میں، جب آٹھویں جنت میں داخل ہوگا قرآن اس کے سینے کے ساتھ ہوگا. اور حکم ہوگا قرآن پڑھتا جائے، جنت کی زینے طے کرتا جائے. اللہ اللہ. یہ ہے قرآن کی محبت اور پھر قرآن کی محبت کا انعام اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. اب ہم ذرا غور کریں، میں روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہوں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے. میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں. آپ سب اپنے گریبان میں جھانکے میں اللہ کے کلام سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا اس کی تلاوت کرتا ہوں. حالانکہ بزرگوں نے لکھا کہ صحابہ کرام فرماتے تھے جس نے اللہ سے کلام کرنا ہو اللہ کے قرآن کو اٹھاتے اور پڑھتے، کہتے میں رب سے کلام کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جب کسی کو پریشانی ہوتی وہ قرآن پڑھتا، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی سورۃ یاسین پڑھتا تھا، پڑھواتا تھا تو اللہ پاک اس کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا. جب کسی پر آصف کا سایہ ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، وہ کیا کرتا؟ اسی قرآن کی تلاوت کرتا، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھتا، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھتا، چاروں کل 7 مرتبہ پڑھتا، سورہ مومن کی آخری آیتیں 4 آیتیں وہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرتا، پانی پیتا، چھٹو کرتا، جنات دم دبا کے بھاگتے. اللہ کا بات اللہ، اس کے اندر بڑی پاور ہے، بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. ہاں اللہ کے کلام کے اندر بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے. ایک اللہ والا بیان کر رہا تھا، سامنے ایک بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ آپ یوں ذکر کریں، یوں اللہ کا نام لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. اس نے سامنے بیٹھا، اس نے چٹکلا بنا، مذاق بنا کہ نام لینے سے سب چیز ختم ہو جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام کے اندر ایسا اثر ہے، تاثیر ہے؟ بزرگ نے فرمایا ہاں اللہ کے نام کے اندر بڑی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے، اللہ کے نام کے اندر بڑی تاثیر ہے. وہ شخص نہیں مانا. اب اس کو سمجھانے کے لیے، وہ بزرگ تھے، سمجھانے کے لیے اسے کہا اے کتے، جب اس کو منبر پر بیٹھ کر کتا کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کھڑا ہو گیا کہ مولانا صاحب آپ منبر پر بیٹھ کر کتا کہہ رہے ہیں. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تبدیل ہو گیا، پیلا پڑ گیا، غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، مولانا صاحب کتا کہہ رہے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا بات یہ ہے کہ تمہیں صرف سبق سکھانا تھا، دیکھو تمہیں کتا کہا تو اسلام کے اندر ایسی تاثیر تھی، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو جلال میں آ گیا، تو غصے میں آ گیا ہے، تیرے اندر شوخی آ گئی. کتے کے نام لینے سے تیرے اندر شوخی آ سکتی ہے، کتے کے نام کے اندر تاثیر ہے، رب العالمین کے نام کے اندر تاثیر نہیں ہے، اللہ کے نام کے اندر تاثیر نہیں ہے، اللہ کے کلام کے اندر تاثیر نہیں ہے. صرف سمجھانے کی حق ہے، یعنی نام کے اندر بڑی تاثیر
صحیح پڑھتا ہے تو اس کو تاثیر لگتی ہے. اور ہم کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہمارا قرآن. حالانکہ ہر حرف کو دوسرے حرف سے واضح کر کے ادا کرنا یہ فرض عین ہے. پھر اس کی برکات، پھر اس کی تاثیر، پھر اس کا لطف، پھر اس کی چاشنی، پھر اس کا ذوق، پھر اس کا شوق نصیب ہوتا ہے جب بندہ قرآن صحیح پڑھتا ہے. ہر حرف کو دوسرے حرف سے واضح کر کے ادا کرنا یہ فرض عین ہے، فرض ہے، ورنہ معنی ہی بدل جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ، اس کا معنی سب تعریفیں اللہ کے لیے. ہا جو ہے اس کے اندر اردو کے اعتبار سے سمجھاتا ہوں، یہاں پر ہا حلوائی والی ہے، جیسے حلوائی لکھتے ہیں نا، حلوہ لکھتے ہیں جو ہا ہوتی ہے، یہ والی الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. اور اگر اس کو پڑھے ہا جو حلوائی والی ہا نا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے اس کی ادائیگی ہے، ہا ہا الحمدللہ. اور ایک ہے دوسری دو آنکھوں والی ہا، دو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے، اس کی جو ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہاں اس کو کہتے ہیں ہاں. اگر الحمد کی بجائے الحمد پڑھ دے تو معنی بدل جاتا ہے. الحمدللہ اس کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے. اور اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ ہا کو ہاں سے بدل دیا تو اس کا معنی بنتا ہے سب آگ اللہ کے لیے. اب دیکھیں معنی کتنا بدل گیا. تو اب اگر کوئی الحمدللہ پڑھ کر کسی پر دم کرے گا تو اس کا دم نہیں نکلے گا تو پھر اور کیا ہوگا؟ پھر اس کو شفا کیسے ملے؟ شفا تو اس وقت ملے گی جب کلام کو صحیح پڑھے گا. لفظ ہے قل هو اللہ احد، فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اس کا معنی ہے قل، قاف موٹا دو نقطے والا قاف، ایک ہوتا ہے قاف دو نقطے والا، ایک ہوتا ہے لکیر والا. ان دونوں کے اندر فرق ہے. قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف موٹا، اور بریک جو زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. اب جب قاف لفظ ہے قل اس کا معنی ہے فرماؤ، اور جو بریک لکیر والا قاف ہے اس کا تلفظ کل، اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ. اب احد الف ہے، حمزہ ہے، ہا حلوائی والا ہا ہے اور دال ہے. احد اس کا معنی ہے ایک، واحد، یکتا، ایک. اور ایک ہے ہا کے ساتھ پڑھیں احد، یعنی الف ہے اور دو آنکھوں والی ہا ہو اور دال اس کے ساتھ پڑھیں یعنی احد، یہ تلفظ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے ذلت والا. اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے صحیح تلفظ یہ ہے قل هو اللہ احد، فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کھاؤ اللہ ذلت والا ہے. استغفر اللہ، یعنی اتنا معنی بدل جاتا ہے. ہاں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یار گھر کے اندر تلاوت بھی کرتے سکون نہیں ملتا. حالانکہ تلاوت قرآن کے اندر تو دلوں کا چین ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے. مجھے نہیں نصیب ہوتی اور استقامت نہیں ملتی، پورا ختم قرآن نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ ہم صحیح قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اگر صحیح قرآن پڑھیں تو پھر اس کی برکات کہیں آپ کو جانے کی حاجت نہیں ہوگی، پھر ڈبے پیروں کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، پھر بھوکوں کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہوگی، حساب کے لیے نہیں جانا پڑے گا. انشاءاللہ قرآن پڑھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.